السلام علیکم رسپیکٹو ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو میں پارٹ 4 کور کروں گا انڈو پاک ہسٹری کا۔ جنہوں نے فرسٹ 3 پارٹ نہیں دیکھے وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ میں سیکوینس کے ساتھ ہسٹری وائز امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو لے کے چل رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں مزید آگے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو کور کروں گا۔ ویڈیو کو بغیر ڈیلے کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آرٹ اینڈ آرکیٹیکٹس ریچ اٹ کلائمیکس ڈیورنگ دا رین آف وچ رولر؟ فن اور معمار کس حکمران کے دور میں اپنے عروج کو پہنچا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شاہ جہاں۔ نیکسٹ کوسچن، ہمایوں واز ریمووڈ فرام تھرون بائی وچ رولر؟ ہمایوں کو کس حکمران نے تخت سے ہٹایا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شیر شاہ سوری۔ نیکسٹ کوسچن، وچ واز دا مغل کنگ ہو واز تھرولی ڈیفیٹڈ اینڈ ہیڈ ٹو لیو ان ایگزائل بیفور ری کیپچرنگ انڈیا؟ کون سا مغل بادشاہ تھا جسے ہندوستان پر دوبارہ قبضہ کرنے سے پہلے مکمل شکست ہوئی اور جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمایوں۔ نیکسٹ کوسچن، ہمایوں نامہ واز ریٹن بائی وچ رائٹر؟ ہمایوں نامہ کس مصنف نے لکھا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے گلبدین بیگم، ڈاٹر آف بابر۔ نیکسٹ کوسچن، آن ہز ایکسیشن ٹو دا تھرون ہمایوں گیو ہز برادر کامران وچ 2 سٹیز؟ تخت پر فائز ہونے پر ہمایوں نے اپنے بھائی کامران کو کون سے 2 شہر دیے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کابل اینڈ قندھار۔ نیکسٹ کوسچن، دا مغل امپیرر ہو ڈائیڈ ٹو سڈن فال فرام دا اسٹیئر کیس وٹ واز ہز نیم؟ مغل بادشاہ جو اچانک سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمایوں۔ نیکسٹ کوسچن، ہمایوں لاسٹ ہز کنگڈم ان ہندوستان بٹ ریٹرائیوڈ آفٹر ہاؤ مینی ایئرس؟ ہمایوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت کھو دی تھی لیکن کتنے سالوں کے بعد دوبارہ حاصل کی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آفٹر 15 ایئرس۔ نیکسٹ کوسچن، مغل امپیرر ہمایوں ٹوم از لوکیٹڈ ان وچ سٹی؟ مغل بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ کس شہر میں واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دہلی۔ نیکسٹ کوسچن، ہمایوں اسینڈڈ دا تھرون ایٹ آگرہ ایٹ وچ ڈیٹ؟ ہمایوں نے آگرہ میں کس تاریخ کو تخت پر بیٹھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 30 دسمبر۔ نیکسٹ کوسچن، the accession of throne to Humayun was delayed because of the nomination of Sayyid Mehdi Khaja Babur, brother-in-law and husband of Khanzada Begum. This conspiracy was created by which person؟ ہمایوں کی تخت نشینی ڈیلے ہو گئی تھی کسی کنسپریسی کی وجہ سے۔ یہ کنسپریسی کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نظام الدین علی محمد خلیفہ۔ نیکسٹ کوسچن، what was the ہمایوں first expedition؟ ہمایوں کی پہلی مہم کس دشمن کے خلاف تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے in 1530 was against the fort of Kalinjar in بندل خان۔ نیکسٹ کوسچن، ہمایوں defeated the افغان in which battle؟ ہمایوں نے افغان کو کس جنگ میں شکست دی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹل آف درگاہ in 1532۔ نیکسٹ کوسچن، بہادر شاہ was the distinguished ruler of Gujarat after the long conflict with بہادر شاہ ہمایوں finally occupied the whole Gujarat in which year؟ بہادر شاہ گجرات کے ممتاز حکمران تھے۔ بہادر شاہ کے ساتھ طویل کشمکش کے بعد آخر کار ہمایوں نے کس سال پورے گجرات پر قبضہ کر لیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1535۔ تو بہادر شاہ کو شکست دینے کے بعد ہمایوں نے 1535 میں مکمل طور پہ گجرات پر قبضہ کر لیا تھا۔ نیکسٹ کوسچن، who were the main rivals of ہمایوں؟ ہمایوں کے اصل حریف کون تھے؟ ہمایوں کے اصل دشمن کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمد لودھی، بہادر شاہ اینڈ شیر شاہ۔ تو ہمایوں کے 3 بڑے دشمن تھے، محمد لودھی بھی تھے، بہادر شاہ بھی تھے، شیر شاہ سوری بھی تھے۔ محمد لودھی اور بہادر شاہ کو تو ہمایوں نے شکست دی تھی، لیکن شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد بیٹل آف کنوج کے بعد وہ فارس میں دربدر ہو گئے تھے۔ نیکسٹ کوسچن، who was the strongest enemy of ہمایوں؟ ہمایوں کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شیر شاہ سوری۔ نیکسٹ کوسچن، ہمایوں واز میڈ ہوم لیس آفٹر وچ ڈیفیٹ؟ ہمایوں کو کس شکست کے بعد بے گھر کر دیا گیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹل آف کنوج۔ نیکسٹ کوسچن، ہمایوں ریچ پرشیا ان وچ ایئر؟ ہمایوں کس سال میں فارس پہنچا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمایوں ریچ پرشیا in 1543 after being defeated by شیر شاہ سوری and fleeing India۔ نیکسٹ کوسچن،
The young king of Persia accorded Humayun a warm reception. What was the name of king? فارس کے نوجوان بادشاہ کا کیا نام تھا جس نے ہمایوں کا پرتکاب استقبال کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شاہ تاماسپ. نیکسٹ کوشچن. What was the term at which Shah of Persia assured Humayun of every help and Humayun accepted it reluctantly on the term? وہ کون سی اصطلاح تھی جس پر فارس بادشاہ نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا لیکن ہمایوں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے قبول کر لیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمایوں will become Shia and agreed that Shiaism will spread in the subcontinent. He also promised that Kandahar will return to Shia. ہمایوں نے وعدہ کیا تھا کہ شیعہ پروموٹ ہوگا اس پر صغیر کے اندر اور وہ فتح حاصل کرنے کے بعد جو کندہار کا علاقہ ہے وہ شیعہ کمیونٹی کو یعنی کہ فارس کو دے دیں گے. نیکسٹ کوسچن. In which year with the help of Persian troops ہمایوں captured کابل and کندہار؟ کس سال ہمایوں نے فارسی فوجوں کی مدد سے کابل اور کندہار پر قبضہ کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1545. Having got rid of all his rivals, ہمایوں marched toward India in which year؟ اپنے تمام حریفوں سے چھٹکارا پانے کے بعد ہمایوں نے کس سال ہندوستان کی طرف کوچ کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نومبر 1554 and he captured Lahore in 1555. Next question. What is the date of death of ہمایوں؟ ہمایوں کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 24 جنوری 1556. نیکسٹ کوسچن. What was the name of ہمایوں مدر؟ ہمایوں کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مہم سلطانہ. نیکسٹ کوسچن. مغل کنگ ہمایوں ریکیپچرڈ دہلی دربار ان وچ ایئر؟ مغل بادشاہ ہمایوں نے دہلی دربار پر کس سال دوبارہ قبضہ کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1555. نیکسٹ کوسچن. Which Mughal emperor died in 1556 after falling down from his library stairs؟ 1556 میں کون سا مغل بادشاہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمایوں. نیکسٹ کوسچن. Where is the tomb of ہمایوں؟ ہمایوں کی قبر کہاں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دہلی. نیکسٹ کوسچن. Where was the capital of شیر شاہ سوری empire؟ شیر شاہ سوری سلطنت کا دارالحکومت کہاں تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سراسام in modern day بہار. نیکسٹ کوسچن. What was the standardized weight of silver coin named the currency as rupee based on the ancient Sanskrit term for silver at the شیر شاہ سوری time؟ شیر شاہ سوری کے زمانے میں چاندی کے سکے کا معیاری وزن کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے weight of 178 grains. نیکسٹ کوسچن. When شیر شاہ سوری was born؟ شیر شاہ سوری کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے he was born in 1472. نیکسٹ کوسچن. What was the original name of شیر شاہ سوری؟ شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فرید خان. نیکسٹ کوسچن. Who extended the Grand Trunk Road from Chittagong, province of Bengal to Kabul in افغانستان؟ افغانستان میں چٹاگنگ سے کابل تک گرینڈ ٹرنک روڈ کو کس نے پھیلایا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شیر شاہ سوری. نیکسٹ کوسچن. What was the previous name of Grand Trunk؟ گرینڈ ٹرنک کا پچھلا نام پرانا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے صدق اعظم بادشاہی صدق اینڈ شاہراہ اعظم. نیکسٹ کوسچن. تاریخ شیر شاہ واز ریٹن بائی وچ رائٹر؟ تاریخ شیر شاہ کو کس مصنف نے لکھا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عباس خان سروانی. نیکسٹ کوسچن. In 1522 شیر شاہ entered into the service of independent ruler of بہار. What was the name of ruler؟ 1522 میں شیر شاہ بہار کے آزاد حکمران کی خدمت میں داخل ہوا. حکمران کا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بہار خان لوہانی. تقریباً 40 سال اس ٹائم عمر تھی تو اس ٹائم بہار خان لوہانی کی خدمت میں داخل ہوا. نیکسٹ کوسچن. The original name of شیر شاہ was Farid. He was given title by بہار خان لودھی for having shown gallantry by killing a tiger. What was title؟ شیر شاہ کا اصل نام تو فرید تھا. شیر کو مار کر بہادری کا مظاہرہ کرنے پر انہیں بہار خان لودھی نے لقب دیا تھا. اس لقب کا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شیر خان. نیکسٹ کوسچن. The original name. نیکسٹ کوسچن. شیر خان went to Agra and took service under بابر in which year؟ شیر خان آگرہ گیا اور بابر کے ماتحت خدمت کس سال میں لی؟
تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1527. نیکسٹ کوسچن ان وچ شیر شاہ لیفٹ دا سروس آف مغل امپائر. شیر شاہ نے کس سال مغلیہ سلطنت کی خدمت چھوڑی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1528. 1527 میں خدمت میں گیا اور 1528 میں واپس چھوڑ دیا. تو ایک سال ان کی سروس میں رہے. نیکسٹ کوسچن ان 1532 شیر شاہ captured the important fortress of Kunar after the death of his ruler. Who was the ruler at that time? 1532 میں شیر شاہ نے اپنے حکمران کی موت کے بعد قلعہ کنڑ پر قبضہ کر لیا تھا. اس ٹائم کس حکمران کی وفات ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تاج خان. نیکسٹ کوسچن شیر شاہ واز براٹ انٹو ڈائریکٹ کانفلکٹ ود مغل فار وچ ریزن. شیر شاہ کو کس وجہ سے مغلوں کے ساتھ براہ راست تنازع میں لایا گیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کیپچر آف کنڑ. نیکسٹ کوسچن وچ مغل رولر ہو مرچ اگینسٹ شیر شاہ اینڈ دا لیٹر ہی سیوڈ بائی ٹائملی سبمیشن. کون سا مغل حکمران تھا جس نے شیر شاہ کے خلاف مارچ کیا اور بعد میں بر وقت تسلیم کر کے اپنے آپ کو بچایا، اپنی جان کو بچایا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمایوں. نیکسٹ کوسچن شیر شاہ met with the forces of allied troops of محمود شاہ and جلال خان in 1534 and came out at victorious at which place. شیر شاہ نے 1534 میں محمود شاہ اور جلال خان کی اتحادی فوجوں سے ملاقات کی اور کس مقام پر فاتح بن کر نکلے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سراج گڑھ. نیکسٹ کوسچن شیر شاہ ڈیفیٹڈ ہمایوں ایٹ وچ بیٹل. شیر شاہ نے ہمایوں کو کس جنگ میں شکست دی؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹل آف چوسا. 1539 میں لڑی گئی اور یہ دوبارہ بلگرام میں لڑی گئی 1540 میں. نیکسٹ کوسچن ان 1540 شیر شاہ ڈیفیٹڈ ہمایوں ان وچ بیٹل. 1546 میں شیر شاہ نے کس جنگ میں ہمایوں کو شکست دی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹل آف کنوج. نیکسٹ کوسچن آن دا ڈیتھ آف شیر شاہ ہز سن جلال خان ascended the throne in 1545 under which title. شیر شاہ کی وفات پر اس کا بیٹا جلال خان کس لقب سے تخت پر بیٹھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جلال خان. his title was اسلام شاہ. نیکسٹ کوسچن اسلام شاہ was succeeded by his son who was murdered by his uncle محمد عادل شاہ. What was the name of his son? اسلام شاہ کی جانشینی ان کے بیٹے نے کی جسے ان کے چاچا محمد عادل شاہ نے قتل کر دیا تھا. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے فیروز خان. نیکسٹ کوسچن What was the greatest achievement of شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کنسٹرکشن آف گرینڈ ٹرنک روڈ فرام چٹاگنگ ان ایسٹرن بنگال ٹو کابل ان افغانستان. نیکسٹ کوسچن شیر شاہ سوری رولڈ سب کانٹیننٹ فار ہاؤ مینی ایئرس. شیر شاہ سوری نے برصغیر پر کتنے سال حکومت کی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 5 years. نیکسٹ کوسچن واٹ واز دا ٹائم پیریڈ آف شیر شاہ سوری ڈائنیسٹی. شیر شاہ سوری خاندان کا دور کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1540 to 1557 تقریباً 17 سال. نیکسٹ کوسچن سوری ڈائنیسٹی واز ڈی اسٹیبلائزڈ ان وچ ایئر. سوری خاندان کس سال میں ختم ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1557. نیکسٹ کوسچن ویئر از دا ٹومب آف شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کی قبر کہاں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ان دا مڈل آف این آرٹیفیشل لیک ایٹ ساراسام a town that stands on the Grand Trunk Road. Next question. Who was the last ruler of شیر شاہ سوری dynasty? شیر شاہ سوری خاندان کا آخری حکمران کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عادل شاہ سوری. نیکسٹ کوسچن Who was governor of Bengal at the time of شیر شاہ سوری reign? شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں بنگال کا گورنر کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے خضر خان. نیکسٹ کوسچن شیر شاہ سوری built the روہتاس فورٹ at the banks of which river. شیر شاہ سوری نے روہتاس کا قلعہ کس دریا کے کنارے پر بنوایا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ریور کہان. تو یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ کوسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ روہتاس فورٹ کس نے بنایا تھا. امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا اور ریور کہان کے کنارے پر بنایا تھا. نیکسٹ کوسچن روہتاس فورٹ واز بلڈ آن دا آرڈر آف شیر شاہ بائی وچ پرسن. قلعہ روہتاس کس شخص نے شیر شاہ کے حکم پر بنایا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے راجہ تودار مال. راجہ تودار مال. تو یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ بھی کافی بار آ چکا ہے. نیکسٹ کوسچن ہو واز سکسیسر آف ہمایوں. ہمایوں کا جانشین کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اکبر.
نیکسٹ کوشچن واٹ واز دا ڈیوریشن آف اکبر؟ اکبر کی مدت کیا تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1556 ٹو 1605، 1556 سے لے کر 1605 تک تقریباً 49 ایئر تک تخت نشین رہے اکبر بادشاہ۔ نیکسٹ کوشچن اکبر کنگ میڈ لاہور ہز کیپٹل آفٹر ہاؤ مینی ایئرس؟ اکبر بادشاہ نے کتنے سالوں کے بعد لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 14 ایئرس۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز دا تھرڈ امپیرر آف مغل امپائر آفٹر بابر اینڈ ہمایوں؟ کون سا تیسرا مغل بادشاہ تھا بابر اور ہمایوں کے بعد؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اکبر بادشاہ۔ نیکسٹ کوسچن ہو ور نورتنس اور دا نائنس جیمز؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 9 انٹلیکچوئل آف دا کورٹ آف دا مغل رولر اکبر۔ 9 جواہرات یا 9 رتن کون تھے؟ 9 انٹلیکچوئلز آف دا کورٹ آف دا مغل رولر اکبر۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز ابو الفضل ایٹ دا جلال الدین اکبر کورٹ؟ جلال الدین اکبر کی عدالت میں ابو الفضل کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہی واز اکبر چیف ایڈوائزر اینڈ آتھر آف اکبر نامہ۔ یہ اکبر نامہ کے آتھر بھی تھے اور گرینڈ وائزر اور پرائم منسٹر آف اکبر، یہ پرائم منسٹر بھی تھے اکبر کے۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز فیضی ایٹ جلال الدین اکبر کورٹ؟ جلال الدین اکبر کی عدالت میں فیضی کون تھا؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیضی واز اکبر پوئٹ laureate ایجوکیشن منسٹر آف اکبر اینڈ مینٹور آف شہزاداز۔ تو اس کے پاس 3 عہدے تھے، ایک تو وہی شاعر تھے اکبر کے، اور دوسرا یہ ایجوکیشن منسٹر تھے اکبر کے، اور تیسرا یہ جو شہزادے تھے ان کے مینٹور تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز بیربل ایٹ جلال الدین اکبر کورٹ؟ جلال الدین اکبر کے دربار میں بیربل کون تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے بیربل واز اے نوبل نون فار ہز وٹنس فارن منسٹر آف اکبر۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز تودر مال ایٹ اکبر کورٹ؟ اکبر دربار میں ٹوڈر مال کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تودر مال واز اکبر فائنانس منسٹر۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز راجہ مان سنگھ ایٹ اکبر کورٹ؟ اکبر دربار میں راجہ مان سنگھ کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے راجہ مان سنگھ واز چیف آف سٹاف آف اکبر مغل آرمی، ٹرسٹڈ جنرل آف اکبر۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز عبد الرحمان خان ون خانہ ایٹ اکبر کورٹ؟ اکبر دربار میں عبد الرحیم خان اول خانہ کون تھا؟ تو اس کا کوسٹ آنسر ہے عبد الرحیم خان واز دا ڈیفینس منسٹر آف اکبر، اے نوبل اینڈ ریناؤنڈ پوئٹ۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز ریلیجیس منسٹر ایٹ اکبر کورٹ؟ اکبر دربار میں وزیر مذہب کون تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے ابو الفضل۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز ملا دو پیازو ایٹ جلال الدین اکبر کورٹ؟ جلال الدین اکبر کی عدالت میں ملا دو پیازا کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہوم منسٹر آف اکبر۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز کنسٹرکٹڈ لاہور فورٹ اینڈ اٹک فورٹ؟ لاہور قلعہ اور اٹک قلعہ کس نے بنایا تھا؟ جلال الدین اکبر۔ نیکسٹ کوسچن وٹ واز دا ٹائم پیریڈ آف سیکنڈ بیٹل آف پانی پت؟ پانی پت کی دوسری جنگ کا دورانیہ کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈیورنگ دا رین آف اکبر۔ نیکسٹ کوسچن ویئر واز امپیرر اکبر بورن؟ شہنشاہ اکبر کہاں پیدا ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عمر کوٹ۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز دا فرسٹ رولر ٹو آرگنائز حج پلگرمز ایٹ دا ایکسپینس آف دا اسٹیٹ؟ پہلا حکمران کون تھا جس نے ریاست کے خرچ پر عازمین حج کا اہتمام کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جلال الدین اکبر۔ نیکسٹ کوسچن وچ رولرز کنسٹرکٹڈ گجرات فورٹ؟ گجرات کا قلعہ کس حکمران نے بنایا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جلال الدین اکبر۔ تو تینوں قلعے، لاہور قلعہ بھی، اٹک قلعہ بھی اور گجرات قلعہ بھی جلال الدین اکبر نے بنایا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہو انٹروڈیوس دین الہی ٹو ریکنسائل ہندوز اینڈ مسلم اے نیو ریلیجن؟ دین الہی کو کس نے متعارف کرایا تھا؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے، کافی بار آ چکے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جلال الدین اکبر۔ نیکسٹ کوسچن دین الہی واز فاؤنڈڈ بائی جلال الدین اکبر ان وچ ایئر؟ دین الہی کی بنیاد جلال الدین اکبر نے کس سال میں رکھی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1582۔ نیکسٹ کوسچن ہو ایکسپٹڈ دین الہی؟ دین الہی کو کس نے قبول کیا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ان 1582 بیربل، عبد الفضل اینڈ فیضی۔
نیکسٹ کوشچن ہو اسٹوڈ اگینسٹ اکبر دین الہی، اکبر دین الہی کے خلاف کون لڑا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شیخ احمد سرہندی۔ نیکسٹ کوشچن ہو روٹ عین اکبر اینڈ اکبر نامہ، عین اکبر اور اکبر نامہ کس نے لکھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ابو الفضل۔ نیکسٹ کوشچن ہو واز فیمس میوزیشین ایٹ دا اکبر کورٹ، اکبر دربار میں مشہور موسیقار کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے میاں تینسن اینڈ ہز اوریجنل نیم واز رامسٹو پانڈے۔ نیکسٹ کوشچن جلال الدین محمد اکبر واز آلسو نون، جلال الدین محمد اکبر کے نام سے کسی اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ کیا نام تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شہنشاہ اکبر اعظم اور اکبر دی گریٹ۔ نیکسٹ کوشچن جزیہ واز ابولش بائی وچ مغل امپیرر، جزیہ کس مغل بادشاہ نے ختم کیا تھا؟ اکبر ان 1579۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، جزیہ اکبر نے 1579 میں ختم کیا تھا اور یہ اس کے بعد پھر اورنگزیب نے دوبارہ اس کو بحال کر دیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن وین واز اکبر کراؤن، اکبر کی تاجپوشی کب ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 14 فروری 1556۔ نیکسٹ کوشچن ایٹ دا ٹائم آف ایکسیشن ٹو دا تھرون وٹ واز دا ایج آف اکبر، تخت پر قابو ہونے کے بعد، فائز ہونے کے بعد اکبر کی عمر کیا تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 13 ایئرس اولڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہو واز گارڈین آف اکبر، اکبر کا ولی کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بہرام خان۔ نیکسٹ کوشچن ہو واز دا تھرون اینیمی آف اکبر دا گریٹ، اکبر کا تختی دشمن کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹو سور امپائرز پرنسز ابراہیم سوری اینڈ سکندر سوری، but the most prominent and powerful of all was the Hindu minister of Adil Shah was Himu۔ Next question what was the title of Himu when he ascended the throne، جب ہیمو تخت پر بیٹھا تو اس کا لقب کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے وکرم آدتیہ۔ نیکسٹ کوسچن ڈیورنگ اکبر رولز ٹو اسٹیٹس were occupied by Himu what were the name of these states، اکبر کے دور میں دو ریاستوں پر ہیمو نے قبضہ کر لیا تھا، ان دو ریاستوں کے نام کیا تھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دہلی اینڈ آگرہ۔ نیکسٹ کوسچن ہو واز چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ آف پینٹنگ ایٹ دا ٹائم آف اکبر، اکبر کے وقت مصوری کے شعبہ کا چیئرمین کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے خواجہ عبدالصمد۔ امپورٹنٹ